بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ من لا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نیک دل حاضرین مجلس، آج الحمدللہ پہلی مرتبہ مسجد ابو بکر بھاٹینہ میں بیان کی غرض سے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ سے ملاقات کا موقع بھی مل رہا ہے تو خوشی بھی ہے، مگر ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان ذمہ دار ہے۔ ادا ہوگی ذمہ داری تو ہوگی رب کی مہربانی۔ اس دنیا میں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک بنے، پرہیزگار بنے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ اس طرح ہم دوسروں کی فکریں کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ پہلا حق ہماری ذات کا ہے اور پھر ہمارے گھر والوں کا ہے۔ ہم اپنی ذات سے تو غافل نہ ہو جائیں اور اپنے گھر والوں سے بھی بے فکر نہ رہے، اس لیے کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی دینداری ہو اور ان کی زندگی میں بھی دینداری ہو، تو ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں، وہ رازق ہیں، روزی دینے والے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ ہماری توحید بھی مضبوط ہو اور ہمارے بچوں کا یقین اور ہمارے بچوں کا ایمانی پاور بھی مضبوط ہو۔ یہ دنیا دار الحقوق ہے، ہم یہاں حق ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آخرت دار الاجور ہے، ہم وہاں اجر پائیں گے۔ انسان کی اپنی ذات کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مبلغ تھے۔ ایک دفعہ آپ کو دل کی کچھ پریشانی ہوئی، ہسپتال میں داخل کیا گیا تو ڈاکٹروں نے تاکید کی تھی کہ آپ کو بولنا کچھ نہیں ہے، آپ خاموش رہیں۔ لیکن چونکہ وہ تو داعی تھے، اب جو بھی ملاقات کے لیے آ رہا ہے آپ سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کو دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کہنے لگے حضرت آپ تو خاموش بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مفتی صاحب ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے السلام علیکم کہا تو
حاجی صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے حضرت آپ اپنی ذات پر رحم کھائیں، آپ کی ذات کا بھی آپ پر حق ہے۔ جب آپ کو ڈاکٹر حضرات منع کر رہے ہیں کہ خاموش رہیں تو بہتر تھا کہ آپ خاموشی سے جواب دے دیتے، اس لیے آپ خاموش رہیں۔ دیکھیے جواب دینا واجب ہے، لیکن چونکہ انسان کا اپنی ذات پر بھی حق ہے، انسان جہاں اپنے جسم کو صحیح سالم رکھیں، مضبوط رکھیں، جی نوجوان ورزش کریں اور دوڑ بھاگ کریں تاکہ ان کا جسم صحیح سالم ہو، مضبوط ہو، وہی ہمارے دل کی دنیا بھی سوری ہوئی ہو، اس کی بھی فکر کی جائے۔ آج ہم اپنے جسم کے اعتبار سے تو بہت تندرست نظر آتے ہیں، مگر ہمارے دل کا یقین، دل کی دنیا اور دل میں جو کیل کاٹے ہیں، اگر ہم اپنے دل کی دنیا کو نہیں سنوارتے تو لاکھ ہم اپنے جسم کو سنوارے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں تو ہم اچھے نظر آئیں گے، لیکن چونکہ دل ہمارا بگڑا ہوا ہے، دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہماری یہ محنت کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہم اپنے دل کو بنانے کی فکر کریں، دل اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، ہمارے دل دل ہی رہے، وہ پتھر کی سیل نہ بنے۔ کبھی کبھی دل پتھر کی سیل بن جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ 70 سال کی بوڑھی اماں تڑپ رہی ہوتی ہے، 17 سال کا بچہ نہیں پوچھتا ہے، حالانکہ جوان ہے، ماں تڑپ رہی ہے، ایک پانی کے گلاس کا نہیں پوچھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ ہماری دل کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، ایمانی پاور ہمارا مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر ہمارا کامل یقین ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری محبت بہت مضبوط ہو۔ کسی بھی شے کو، چیز کو پانے کے لیے پہلے آدمی کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، آدمی کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، پھر طلب پیدا ہوتی ہے، اور طلب جتنی مضبوط ہوتی ہے جی آدمی کو اتنا کام پر لگاتی ہے، اور طلب اور رغبت کے بعد پھر محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت اطاعت پر ابھارتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کی محنت کریں گے، اپنے دل کو بنانے کی فکر کریں گے اور طلب رکھیں گے کہ مجھے اللہ کی ذات کا تعلق حاصل ہو، اللہ کی محبت کا جو بیج میرے دل میں موجود ہے اس کو پانی ملے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ لیکن ہم قدم تو بڑھائیں۔ ہمارے اکابر ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو رات رات بھر عبادت کرتے تھے لیکن فجر میں اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ رات بھر غفلت میں گزرتی ہے، فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، تہجد کے نوافل تو ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، پھر بھی کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس دنیا میں ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذات کو بنائیں، لوگوں کے حق میں فائدہ مند ثابت کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کی ایمان اور عقائد کی بھی فکر کریں۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ امت کی ترقی 2 باتوں پر موقوف ہے، 2 کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں گے اور روحانی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے دنیا تو چھوٹ جانے والی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کمائیں بھی نہیں، حلال کمائیں، خوب محنتیں کریں اور حلال کما کر حلال روزی اپنے بچوں کو کھلائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس قدر غافل ہو جانا کہ نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسجد کا منہ بھی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے، صرف جمعہ کے ٹکر مار رہا ہے، تو پھر یہ اللہ سے غافل ہونے کی علامت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کی اماں کا انتقال ہوا، 80 سال کی بڑھیا تھی۔ انتقال سے کچھ دن پہلے سب اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اور کہا دیکھو بیٹا اس وقت میری عمر 80 سال کی ہے، میری شادی جس وقت ہوئی تھی تب عمر 20 سال کی تھی، اب یہ 20 اور یہ 80 60 سال کا عرصہ ہو چکا، اللہ گواہ ہے
اس 60 سال کے عرصے میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جب عورت کی اتنی طاقت ہے کہ اس کی نماز نہیں جا رہی اور پھر نوجوان نماز چھوڑ دیں، کتنی غفلت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان نماز چھوڑ دیں۔ حالانکہ نوجوان جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے۔ اگر مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، مسجدوں میں جمع ہو جائیں تو مسجد آباد ہو جائے گی، دعائیں ملیں گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی میں 2000 قرآن کریم مکمل کیے تھے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب یہ فرماتے ہیں آج بھی ایسے بندے موجود ہیں 2000 دفعہ قرآن کریم مکمل کیے تھے۔ میں بھی بہار کے سفر سے لوٹ کر آ رہا ہوں، ایک 8 سال کا بچہ دیکھا، 8 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہے۔ میں خود ملاقات کر کے آ رہا ہوں، 8 سال کا بچہ پورے قرآن کریم کا حافظ ہے۔ بہار میں جموئی ایک علاقہ ہے، وہاں علی گنج نام کی ایک بستی ہے، ہماری وہاں حاضری ہوئی، بیانات بھی ہوئے۔ تو وہاں ایک بہت بڑی شخصیت رہتی ہے، بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب، یہ ان سے بیعت ہیں، ان کی صحبت بھی پائی ہے۔ تو ان کے بارے میں ان کے خادم نے مجھے بتایا کہ 2022 کا جو رمضان گزرا، ان کی عمر 86 سال کی ہے۔ کتنی عمر؟ 86 سال کی۔ ان کے خادم نے مجھے بتایا کہ حضرت نے 2022 کے رمضان میں 86 سال کی عمر ہونے کے باوجود، جبکہ آنکھوں کی بینائی بھی صحیح نہیں ہے، 24 قرآن کریم ختم کی۔ یہ ابھی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ تو کریں، روزانہ قرآن کریم پاؤ پارا آدھا پارا پڑھیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، حلال کمائیں، زیادہ مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے جسم کمزور ہو گئے۔ لیکن ہاں، جتنا کر سکیں ہم اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے، ہمارے ساتھ توشہ آخرت ساتھ ہوگا۔ اپنی ذات کو بنانے کی فکر کریں، غافل نہ رہیں۔ یہ دنیا بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہے۔ جب بازار اٹھنے کا وقت قریب آتا ہے تو پھر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت کم کر دی جاتی ہے اور کم قیمت میں مال زیادہ دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی حالت ہے جی، یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہے، قیامت سے بہت قریب آ گئی، تھوڑا کریں گے اللہ زیادہ ریٹ لگائیں گے۔ اور دوسری بات کہ امت کی ترقی 2 باتوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا۔ جتنی زندگی اب تک کی گزر گئی، اب ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں۔ لوگوں کا نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے جی، لوگوں کی حالت دیکھ کر ہم مسائل بتانے نہ لگ جائیں، ہمیں اپنی ذات کی فکر ہو۔ اپنی ذات کی فکر کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پڑوسیوں اور اپنے محلے والوں کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں، وہ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ان کے فرینڈ سرکل میں کون کون ہیں۔ بچیاں اگر ہماری اسکول جاتی ہے تو خود لینے جائیں، خود چھوڑنے جائیں، پرنسپل سے معلوم کرتے رہیں، اور ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہرگز نہ دیں۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر اسکول کا کوئی لیسن ہے یا کوئی اور اہم معاملہ ہے اپنے موبائل سے حل کر دیں، تھوڑی سی قربانی دے دیں اپنے وقت کی، لیکن اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بات حضرت فرماتے ہیں مولانا احمد صاحب، اگر امت کی ترقی چاہیے تو تعلیم کو عام کرو۔ ابھی یہ سال کا شروع ہے، ماشاءاللہ مکاتب کھلیں گے، مدارس کھلیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے فون پر ایک میسج آیا، گجرات کا نامی گرامی ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا مولانا بچے بھیجے، عمارت کھڑی کی کھڑی ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اسکول کے لیے تشکیل کرنی پڑتی ہے، بچوں کو بھیجو مدارسوں کے لیے، پڑھانے کے لیے، جو علم آخرت تک کام آئے گا، جو علم ہمیں قبر میں کام آئے گا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیں، امت کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے ہمیشہ باتیں کریں، اس زمانے کے لحاظ سے پیغام دینا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو امانت دار وکیل بنائیں، میرے جملوں پر غور کریں، امانت دار وکیل بنائیں۔
جی امانت دار ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو امانت دار دیندار جج بنائیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم خوب دیں لیکن دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز جنازہ میں خود ہمارے بچے خاموش کھڑے رہیں، انہیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ ایسا ہوا ہے؟ آخری 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے باپ کا انتقال ہوا، ڈاکٹر بڑا تھا، بہت نامی گرامی ڈاکٹر تھا جی، اس کے دواخانے پر رش لگا رہتا تھا۔ اس کے باپ کا جب انتقال ہوا تو یہ بہت رو رہا تھا۔ کسی نے کہا ٹھیک ہے ابا گئے، رونا آتا ہے، لیکن تم نے تو اتنا رونا رو لیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب بعد میں روئیں گے ہی نہیں، اتنا کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہا باپ گیا اس کا غم تو ہے، لیکن زیادہ مجھے ڈر اور غم اس بات کا ہے، اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنی ذات پر کہ میرے ابا نے میرے پیچھے محنت کی تو آج میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میرے ابا نے میرے کو مکتب کی تعلیم نہیں دی، مجھے اتنا بھی نہیں سکھایا کہ نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے۔ آج جب میرے باپ کی نماز جنازہ ہو رہی تھی، جتنے حاضر تھے سب نے پڑھا، میں خاموش کھڑا رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس حالت پر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دینداری سے غافل ہو جائے، وہ مسجد کے ماحول سے دور ہو جائے، اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں اور دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، انہیں اچھی سے اچھی انگلش سکھائیں لیکن عربیت سے غافل نہ کریں۔ اس بات کی ضروری تعلیم ہے اور یہ اس وقت کا اہم میسیج ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں کی طرف سے ہرگز غافل نہ رہیں، فتنے منہ کھولے بیٹھیں، اپنے بچوں کی فکر کرتے رہیں اور ان کی طرف مکمل توجہ رکھیں۔ موبائل کے استعمال پر، فرینڈ سرکل پر، اٹھنے بیٹھنے پر، اسکول کے ماحول پر جی، اور جہاں وہ جمع ہوتے ہیں وہاں کے ماحول پر خوب توجہ رکھیں، خوب دھیان رکھیں، اپنی لڑکیوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ وہ وقت دور نہیں کہ آپ مجھے یاد کریں، ابھی سے چوکنا ہو جائیں اور ابھی سے سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں گے، اپنے بچوں کے ایمان اور عقائد کی بھی حفاظت کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔